باقی وہ خود جانے جس کو کہاں تک لے کر آنا ہے لے آئیں گے. لیکن ہم کیوں؟ خوب یا تو اندر مسئلہ ہے کہ میری دکان کا کیا ہوگا، یا پھر باہر سے مسئلہ ہے کہ فنڈ ہو رہا ہے کہ ان کو لڑاؤ، ان کے اندر تفرقے پیدا کرو. دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو اب ہماری عزیزان محترم ذمہ داری ہے، جمعے کا دن ہے، میرے لیے واجب ہے کہ میں اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ جمعے کے دن تو میں تو ویسے بھی کوشش کرتا ہوں امام کی گفتگو ہو، لیکن جمعے کے دن تو ضروری ہے. عزیزان محترم، خوب غیبت امام کیوں چلے گئے؟ بحث کتابوں کے اندر یہی ہے کہ باقی اماموں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، باقی اماموں کا کتنا ساتھ دیا. وہ خدا چاہتا ہے کہ خدا کی حکومت قائم رہے، خدا نے امام کو غیبت میں لے گئے. ایک غیبت کو صغرا ہے، یعنی کچھ سال ہے، تو 59 سال 70 سال کے آس پاس. پھر غیبت کبریٰ ہے کہ جو آج تک چل رہی ہے، اور امام غائب ہیں لیکن ایسے غائب نہیں ہیں کہ وہ یہاں سے نہ، ہم غائب ہیں، امام حاضر ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں پا رہے، ہم ان سے مل نہیں پاتے، لیکن امام ہیں. اور امام کی غیبت ایسی نہیں ہے کہ انبیاءوں کی غیبت نہیں تھی، نہیں، انبیاء بھی غائب رہے، بہت سارے انبیاء غائب رہے. حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے، اپنے بابا سے غیبت میں تھے، خود جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا حضرت یوسف کہاں ہے، مگر حضرت یوسف کو تو پتا تھا کہ کنعان میں میرے بابا اور میرے بھائی رہتے ہیں. 18 دن کا سفر تھا، مگر کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ حکم پروردگار نہیں تھا کہ ابھی تم ان سے فاصلے پر رہو، کہ جب تک یہ خود تیار نہ ہو جائیں واپس نہیں جانا. کب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بتایا؟ قرآن کے واقعات ہیں جانے محترم، داستانیں نہیں ہیں، احسن القصص ہیں. کب اپنے بھائیوں کو بتایا؟ جب ان کے بھائی تیار ہو گئے. کس کو؟ ولایت حضرت یوسف کو قبول کرنے کے لیے، تب ان کو بتایا. امام انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ کہ امت مسلمہ تیار ہو جائے. آج امام کا ظہور ہو، انشاءاللہ کہ آج ہو، ابھی ہو، جلدی ہو. ہماری دعا تو یہی ہونی چاہیے کہ ابھی ہو جائے امام کا ظہور. اب ہمارے برادران اہل سنت سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پیدا ہوں. اگر کل ظہور ہونا ہے تو یقیناً بہت پہلے پیدا ہو چکے ہوں گے، اس میں تو کوئی کب پیدا ہوں گے یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن ظہور سے پہلے ہی ہوں گے پیدا. تو اگر ظہور کل ہونا ہے تو پہلے کے پیدا ہو چکے ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے. آنے والا شخص ایک ہی ہے، کوئی اور مشترک نہیں ہے کہ جو آج امت کو جوڑ دے سوائے امام کے. امام کے پیچھے چلنا، حق کو پہچانے. آج تعصب کو پھینکنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا عزیزان محترم، تعصب نہیں کرنا. لیکن امام تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا اختیار کریں، امام تک کیسے پہنچے؟ یہ میں نے پہلے بھی ایک مجلس میں جہاں ایک اور جگہ پڑھا تھا، میں نے یہی کہا کہ حالات کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میرے جو موضوعات ہیں مجھے ان کو انٹیگریٹ کرنا پڑ رہا ہے، ایک دوسرے کے اندر لانا پڑ رہا ہے، مجبوری ہو گئی حالات کی وجہ سے، حالات ایسے ہو گئے. امام تک پہنچنے کے لیے، اولیاء خدا کو پہچاننے کے لیے چند راستے ہوتے ہیں. ایک پیشن گوئی ہو، جیسے انبیاء نبی آتے تھے دوسرے نبی کی خبر دیتے تھے، اسی طرح اب نبی نہیں ہے، امام ہے، وصی ہے، اس کی بھی پیشن گوئی ہے. احادیث و روایات ہیں، تمام اہل سنت اہل تشیع کے منابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد رسول خدا فرماتے ہیں 12 جانشین ہیں، نام بھی درج ہیں، اور لوگ اس میں مانتے بھی ہیں. بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو 12 جن کو 12 ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہیں، تو وہ 12 جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن 12 کہیں سے جوڑ پاتے نہیں ہیں. یہی 12 ہیں جو نام دیے گئے ہیں. وہ الگ بحث پہلے ہم کر چکے ہیں کہ امام یا ولی معصوم ہوگا، بغیر معصوم کے کوئی اللہ کی طرف ہدایت نہیں دے سکتا، اپنی طرف ہدایت دے گا. اس تک پہنچنے کا راستہ ایک یہ ہے کہ جو خبر ملی ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، روایت. دوسرا راستہ باطن ہے، باطن، انسان کا اپنا باطن.
اپنے باطن کو انسان جب صاف کرتا ہے تو خود بخود خدا ہدایت دیتا ہے۔